بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیرافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سبحانہ حافظ قرآن کے لیے منزل یاد کرنے کا ایک آسان سا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے یہ سوالات کیے گئے ویڈیو کے اوپر جو اس سے پہلے ہم نے حفظ کرنے کے متعلق ویڈیوز جو بنائی تھی حفظ کرنے کے طریقہ کار پر، تو سوال کیا گیا منزل کو یاد کرنے کا، منزل کو پختہ کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے، کس طریقے سے ہم اپنی منزل کو یاد رکھیں، اپنے قرآن کو یاد رکھیں، قرآن ہمارے یاد حفظ کرنے کے بعد اس میں پختگی رہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا اور جو حافظ قرآن ہے، جن کی کچی منزل ہے، قرآن کچا یاد کرنے کے باوجود، حفظ کرنے کے باوجود، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ انشاءاللہ سبحانہ آپ تک اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہے گی۔ تو بات ہم کر رہے تھے منزل کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی منزل کو پختہ کرنا تو شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر لیں۔ انشاءاللہ سبحانہ آپ کی منزل کو پختہ کروایا جائے گا، اور آپ کی جو منزل ہے، آپ کو جو قرآن ہے کچا، انشاءاللہ سبحانہ اس کو پکا کروایا جائے گا۔ مختصر الحمدللہ فیس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر لازمی طور پر رابطہ کیجیے گا۔ تو بہرحال آپ اگر اپنی منزل کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ڈیلی قرآن مجید فرقان حمید اپنا پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے کم از کم اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد ہمارے گھر کی ایسی مجبوری ہے، اب ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، صبح جاتے ہیں تو وہی تقریباً رات کو ہم آتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم منزل پڑھیں گے، اپنا قرآن کو پڑھیں گے، کس طریقے سے ہم اپنے قرآن کو یاد رکھیں گے؟ تو یاد رکھیے گا، اس میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ آپ نے 2-3 گھنٹے اپنی منزل یاد کرنے کے لیے دے دیں۔ بہت ہی آسان سا میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، کہ مسلمان ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، اور نماز اگر آپ نہ پڑھیں تو پھر یہ آپ کا حفظ قرآن کرنا، یہ کہ حافظ قرآن نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے، غیر حافظ کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہ مسلمان ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے، تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ تو بہرحال اگر نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی لازمی طور پر پابندی کریں۔ اب آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ان نمازوں کے اندر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ترتیب وار آپ نے قرآن کی اس میں تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ترتیب وار اس میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آپ جیسے فجر کے اندر آپ نے جو سنتیں اپنی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سنتیں پڑھیں گے، اس کے اندر آپ نے 30ویں پارے کے عما یتساءلون پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب ظہر میں آئے، ظہر میں آپ نے کہ فرض تو امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، آپ نے سنتیں پڑھیں گے، 2 سنت، پھر آخر میں فرض کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، 8 رکعتیں آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر آپ نے پھر عما یتساءلون کے بعد اس کے بعد آپ نے اگلی والنازعات غرقا، اس طرح صورتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے لے کے چلنی ہے، اس طریقے سے آپ نے چلنی ہے۔ ایسا نہیں پڑھنا کہ سورہ ناس پڑھ لی، سورہ فلق پڑھ لی، یہ کوئی الٹا قرآن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کرنے میں پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ جب حفظ قرآن کرایا جاتا ہے خلاف ترتیب، لیکن جب نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھتے چلے آنا ہے۔ تو اب آپ نے اس طریقے سے عصر کے اندر جب 4 سنتیں پڑھیں گے آپ فرض سے پہلے، اس کے اندر آپ نے اس کے بعد والی صورتیں پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے مغرب کے اندر، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اپنی جو بقیہ سنت یا نفل پڑھنے ہیں، اس کے اندر آپ نے تلاوت کر لی، اپنی جو صورتیں ہیں وہ پڑھ لی آپ نے۔ پھر عشاء کے اندر آپ نے فرض نماز کے بعد اپنی جو بقیہ رکعتیں آپ پڑھیں گے، اس کے اندر آپ نے تلاوت کر لی۔ تو تقریباً آپ روزانہ اگر کچھ بھی وقت نہیں دے، صرف نماز کا جو وقت نکال لیں، نماز جو پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ ترتیب وار قرآن کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کم از کم اگر چھوٹی چھوٹی بھی آپ سورتیں پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، اور کچھ آپ زیادہ آپ کام کا آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، زیادہ آیتیں نہیں پڑھ پاتے، تو پاؤ تو کم از کم آپ پڑھ لیں گے، آپ پاؤ پارا آپ روزانہ ڈیلی اس کے اندر آپ ختم کر لیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے روزانہ ڈیلی اپنا معمول بنانا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر مغرب کے بعد آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ آپ اس کو قرآن کو پڑھا کریں، کیونکہ مغرب کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے جو یاد کرتے ہیں وہ الحمدللہ یاد رہتا ہے، یعنی مضبوط پختہ ہو جاتا ہے وہ، اور جلدی بھی یاد ہوتا ہے اس میں نا۔ تو آپ تو قرآن تو آپ نے ویسے یاد کیا ہوا، اس کو پختہ رکھنا آپ نے،
تو مغرب کے بعد یاد کرنے کا معمول بنائیں، اور فجر سے پہلے کوشش کریں تہجد میں اٹھیں۔ فجر سے پہلے اگر اٹھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد اپنا قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے تقریباً زیادہ نہیں دے سکتے، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، 20 منٹ آپ نے صرف دینے، 15 سے 20 منٹ آپ نے دینے، 15 سے 20 منٹ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، اس میں آپ کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگ رہا۔ بیچ کا جو آپ کا ڈیوٹی کا کام کا وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، کوئی وہ مضائقہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ کار جو وقت میں نے آپ کو بتائے، اس کو اگر اس طریقے سے آپ مینجمنٹ کر لیں گے، اپنا اس طرح شیڈول بنا لیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل زندگی بھر آپ قرآن کو نہیں بھولیں گے، آپ کی منزل پکی رہے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے گا، آپ فوراً سے پیشتر آپ اس کا قرآن کی آیت آپ بتا دیں گے اس کو۔ تو اس طریقے سے آپ روزانہ اپنے ریگولر، ٹھیک ہے، اپنے ڈیلی روٹین کے اندر قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ ہمارے حفاظ کرام یہ ہوتے ہیں کہ صرف وہ رمضان شریف آتے ہیں تو رمضان شریف سے 1 مہینے پہلے 15 دن پہلے وہ اپنا دور شروع کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ غلطیاں اس کے اندر مسٹیک ہوتی ہے۔ اب پوری اپنا سال اس طریقے سے اپنا معمول اپنے روٹین کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ صرف پھر آپ کو دور نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ صرف مصلی پہ جا کر کھڑے ہوں گے، سنانا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ بغیر مسٹیک کہ آپ تراویح پڑھائیں گے۔ تو اس طریقے کو اپنائیے گا، اور لازمی طور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس طریقے سے عمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام جو حافظ قرآن ہیں ان کے حافظوں کو مضبوط رکھے، اور انہیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔